بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ بھی اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور دوسروں کی زندگی پر رش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار اس کہانی کو ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہ تھا، اور کوے کو تکلیف کیا تھی؟ اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، ان کے گالوں پر آنسوؤں کا قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بابا جی نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دکھ ہے؟ تو کوے نے کہا، روؤں نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی پیار نہیں کرتا ہم سے، کوئی گھر میں پالتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرا کالا رنگ ہے، تو اس طرح کے جینے سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا۔ بزرگ نے کہا، اچھا رونا دھونا بند کرو اور بتاؤ تمہیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا چاہتے ہو تم؟ کہ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں سب سے اچھی لگتی ہے؟ آؤ میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا، کوے نے کہا۔ کیا خوبصورت اور سفید رنگ ہے اس کا۔ اس بزرگ نے کہا، میں تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، پہلے تم اس کے پاس جا کر اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کون سی بات ہے، وہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھاگا بھاگا خوشی کے ساتھ ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ کوے نے کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی پر تیرتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنا خوش رہتے ہو تم تو دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اداسی سے دیکھا اور کہا، تمہیں کس نے کہا میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں، میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں، دور سے تو پانی کے اندر نظر بھی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، پیاری آواز ہے، باتیں کرتا ہے، لوگ اسے پالتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اسے مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی تو طوطے کی ہے، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا، تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، بھلا اس میں خوشی والی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ کوا اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکلا، کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر بعد اسے ایک طوطا نظر آیا تو کوے نے پوچھا، طوطا بھائی کیسے ہو؟ کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنا پیارا رنگ ہے تمہارا اور کتنی پیاری چونچ ہے تمہاری، لوگ بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، تمہاری زندگی کتنی اچھی ہے، تم دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں، کون کہتا میں بہت خوش ہوں؟ تب کوا حیران ہو گیا، تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اٹھ کر چلے جاتے ہو، اور میں، لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ لیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا، مجھ سے اچھا تو مور ہے، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی آپ جیتا ہے۔
کوا سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے۔ اب وہ مور ڈھونڈنے لگا۔ مور اسے نہیں مل رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چڑیا گھر کے اندر اسے ایک مور نظر آیا۔ کتنے سارے لوگ اور بچے اسے دیکھ رہے تھے، کتنے لوگ اس کے خوبصورت پروں کی تصاویر کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ اپنی تصاویر بنوا رہے تھے۔ کوا اس کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور بولا، مور بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، ان کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری پروں کی، تمہاری زندگی تو بہت اچھی ہے، تم بہت خوش قسمت ہو، تم بہت خوش رہتے ہو۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے کہا میں خوش ہوں؟ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، میرے پر بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم کو نوچتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو مور بولا، میں نے سارے زو کو دیکھا، سبھی جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندے اور جانور یہاں موجود ہیں، صرف ایک پرندہ ہے جسے قید نہیں کیا گیا، جو اب بھی آزاد ہے اور اپنی مرضی سے جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا، وہ کون ہے؟ تو مور نے جواب دیا، وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تو تمہیں کوئی پالتا ہے، نہ تمہیں کوئی مارتا ہے، نہ تمہیں کوئی قید کرتا ہے، جب جہاں دل چاہے تم اڑتے پھرتے ہو، جہاں سے جو دل چاہے تم کھاتے پیتے ہو، تم سے اچھی زندگی بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اڑا اور بابا جی کے پاس آیا اور بابا جی نے پوچھا، ہاں بھائی، تم نے کیا فیصلہ کیا، کیا بنا دوں تمہیں؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آج اسے اپنی اڑان کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ وہ کوا ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ ہمارے دکھی ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگی ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں اور جو خوبیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آپ جو بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، خدا نے آپ جیسا کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے خوش رہنا چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن پریس کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔